اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اذلک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے کہ کہہ دیجئے کہ کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشگی کی جنت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے اور وہ ان کے لیے بدلہ اور ٹھکانہ ہوگی، ان کے لیے اس میں جو چاہیں گے ہوگا، ہمیشہ رہنے والے، یہ تیرے رب کے ذمے ہو چکا ایسا وعدہ جو قابل طلب ہے۔ حضرت گرامی، سورہ فرقان کی یہ آیت نمبر 15 اور 16 ہے، اور اس سے پہلے جہنمیوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ وہ لوگ آج جو مذاق اڑا رہے ہیں اسلام کا، اسلام کی تعلیمات کا، اللہ رب العزت کے اتارے ہوئے احکامات کا، کل قیامت کے دن جب وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، جہنم کے اندر منہ کے بل گھسیٹ کر پھینکے جا رہے ہوں گے اور وہ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، تو یہ زیادہ بہتر ہے یا یہ کہ جنت مل جائے جہاں پر ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی، آسائشیں ہوں گی، آرام ہوگا، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے کہا گیا قل، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے، اذالک خیر، یہ چیز بہتر ہے، یعنی آپ جہنم کے عذاب کے مستحق ٹھہرے یہ بہتر ہے کہ جنت کی نعمتوں کے حقدار ہوں یہ زیادہ بہتر ہے۔ کون شخص ہے جو عذاب کو پسند کرے گا؟ کون شخص ہے جو جہنم میں جانے کو پسند کرے گا؟ اور کون ایسا شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ دیکھیں کہ ہر انسان فائدہ چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، لیکن پھر اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر جہنم سے بچنا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیجیے۔ اللہ نے جو اپنے نبی کو بھیجا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتوں پر ایمان لائیے۔ اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، جنت اور دوزخ پر ایمان لانا، اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی ہر بات پر ایمان لانا، اور جو انہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اللہ کے حکم سے، اس طریقے پر چلنا ہے، اس طریقے کو اختیار کرنا ہے، یعنی اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر ایسا کیا تو جنت ہے، اللہ کا انعام ہے، وہ جنت جو انتہائی مکمل دنیا ہے، جہاں پر جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ اور اگر ایسا نہ کیا، دنیا میں شر کرتے رہے، فساد کرتے رہے، جھگڑے کرتے رہے، نبیوں کو جھٹلاتے رہے، نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے رہے، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کا مذاق اڑاتے رہے، ہنسی اڑاتے رہے، فتنہ اور فساد سے اپنی زندگی بھر لی، تو پھر جہنم کے شعلے ہیں جو کہ بھڑک رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر کہا کہ تم اپنے دماغ کا استعمال کرو، اپنے شعور کا استعمال کرو، تم خود بتاؤ کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ اذالک خیر، یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم جہنم میں جکڑے ہوئے، زنجیریں پہنے ہوئے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تم کو جہنم میں پھینک دیا جائے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ام جنت الخلد، یا ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ باقی رہنے والی جنت، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ التی وعد المتقون، جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ جنت ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ جنت متقیوں کے لیے ہے۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ ان کے لیے بدلہ ہوگی، ان کے لیے ٹھکانہ ہوگی۔ اچھا، یہاں پر جو یہ سوال کیا گیا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ، بلکہ یہ سوال کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے ڈانٹ اور پھٹکار کے لیے ہے
یہاں پر وعد المتقون، متقیوں سے جو وعدہ لیا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر متقی سے مراد وہ شخص ہے جو ایمان والا ہے، نیکیاں کرنے والا ہے، شرک سے دور رہنے والا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو شخص شرک سے بچتا ہے اور دیگر گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے تو پھر وہ متقی ہوتا ہے۔ پھر متقیوں کے بھی بہت زیادہ درجے ہیں، جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو جتنا زیادہ اسلام پر عمل کرنے والا ہے، اور پھر اسی کے لحاظ سے الگ الگ اس کے درجات ہیں۔ لیکن جنت کا وعدہ تمام متقیوں کے لیے ہے، جو بھی صاحب ایمان ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مشرک جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا انہو من یشرک باللہ، بے شک وہ شخص جو اللہ کے ساتھ میں شریک بنائے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ جنت کی جب باتیں بیان کی اللہ رب العزت نے، تو جنت کا ایک ایسا نقشہ کھینچ دیا، ایک ایسی بات کہہ دی کہ انسان سب کچھ اس کے اندر سمجھ لے۔ فرمایا گیا لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ان کے لیے اس جنت میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ رہنے والے، وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، فیہا، اس جنت کے اندر، یعنی یہ نعمت کہ جو چاہے مل جائے، جو خواہش کرے پوری ہو جائے، جو تمنا کرے وہ بر آئے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ متقیوں کے لیے ہے، یہ اللہ کی باتیں ماننے والوں کے لیے ہے، وہ صاحبان ایمان کے لیے ہے، مومنین کے لیے، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر متقی کا وہ درجات جو الگ الگ درجے ہوں گے، جو جتنا زیادہ اللہ کے احکام کو ماننے والا، اللہ کے احکام کی پیروی کرنے والا، دین اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا، اسی کے لحاظ سے اس کو جنت بھی حاصل ہوگی۔ جنت کے بھی درجے ہیں بہت زیادہ۔ تو دنیا میں یہ نعمت، یہ جو دنیا ہے، دنیا کے لحاظ سے آدمی سوچے کہ ہم کو جنت مل جائے دنیا ہی میں، دنیا میں جنت نہیں ہے، دنیا تو دارالعمل ہے، یہاں تو تم کو عمل کرنا ہوگا، اس کے بعد تم کو اس کے انعام میں جنت ملے گی۔ سورہ حامیم کے اندر فرمایا گیا، حامیم سجدہ کی جو آیت ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ تم جو چاہو گے وہاں جنت میں، جو خواہش کرو گے تم کو پورا دیا جائے گا، جو تم مانگو گے، جو طلب کرو گے وہ سب تم کو دیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آدمی بہت کچھ مانگ سکتا ہے کہ ہم کو یہ دے دیا جائے، وہ دے دیا جائے، تو پہلی بات یاد رکھیے کہ کوئی غلط خواہشات وہاں ذہن میں پیدا ہی نہیں ہوں گی، کیونکہ تمام برائیاں، خرابیاں، حسد، جلن اور الٹی سیدھی جو خواہشات ہیں، جو گناہ کی خواہشات ہیں، غلط چیزیں ہیں، وہ سب ذہن سے کھرچ کر پھینکی جا چکی ہوں گی۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں پر اللہ نے یہ کہا کہ تم جو خواہش کرو گے وہ ہم تم کو دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غلط خواہش ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں پیدا ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ایسی تمنا اللہ کی طرف سے آئے گی ہی نہیں۔ وہ سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، جو بھی ان کو دیا گیا ہے اس میں خوش ہوں گے، اور کوئی حسد نہیں ہوگا، کوئی جلن نہیں ہوگی، کچھ نہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت کے رہنے والے آج اپنے ایک شغل میں، اپنے کام میں خوش ہیں۔ اور جنت میں جو درجے ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، اور بھی جنت کے طبقات ہیں۔ اب دیکھیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب بدء الخلق میں، باب ما جاء فی صفۃ الجنہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنت یتراءون اہل الغرف من فوقہم، کہ اہل جنت اپنے اوپر کے بالا خانہ والوں کو اس طرح سے دیکھیں گے جیسے وہ نہایت چمکدار تاروں کو دیکھتے ہیں، جو مشرق یا مغرب کے دور افق میں ہوتا ہے، ان کی ایک دوسرے کے درمیان درجوں کی برتری کی وجہ سے۔ جیسے آپ آسمان پر نگاہ اٹھاتے ہیں، آپ نے دیکھا ایک تارا چمک رہا ہے،
تو اسی طریقے سے جنتی جب جنت میں ہوں گے اور اپنے سر کو اوپر اٹھائیں گے تو وہاں ایک دوسرے جنتی کو دیکھیں گے، اس کا مکان دیکھیں گے چمکتا ہوا، تو کسی کا مکان اور بلند ہوگا، کسی کے درجات اور بلند ہوں گے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوگا کیونکہ دنیا میں تفاوت ہوتا ہے، کوئی زیادہ عمل کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے، کوئی زیادہ اللہ کے حکموں کو بجا لاتا ہے، کوئی کم بجا لاتا ہے، کسی کا ایمان زیادہ ہے، کسی کا ایمان کم ہے۔ تو جو اسی لیے قرآن پاک نے کہا وہ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، مقابلہ کرنے والے، ایک دوسرے میں سبقت میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے والے، جن کے اندر یہ خواہش ہے کہ ہم فلاں سے آگے نکل جائیں، فلاں سے آگے نکل جائیں، جنت میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے میں مقابلہ کرو۔ جو اللہ کو زیادہ ماننے والا، اللہ کی زیادہ اطاعت کرنے والا، اللہ کا زیادہ فرما بردار، اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والا، جو جتنا زیادہ ہوگا اس کے درجات بھی اتنے ہوں گے۔ آگے فرمایا کہ کانا علی ربک وعدا مسئولا، کہ یہ جو وعدہ ہے تمہارے رب کے اوپر، یہ وعدہ ایسا ہے جس کو مانگا جائے، طلب کیا جائے۔ تم مانگو اللہ رب العزت سے، ان سے سوال کرو، اللہ رب العزت تمہیں عطا کرے گا، تمہیں دے گا۔ اور اللہ سے یہ ایک اس کا ترجمہ ایک تو یہ کہ دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کے رب کا ایسا پکا وعدہ ہے، حتمی وعدہ، پکا وعدہ، جس کا اس سے سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا، یعنی تم اللہ رب العزت سے سوال کرو، اللہ رب العزت سے تم طلب کرو، تم مانگو اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت تم کو عطا کرے گا، تم کو دے گا۔ اس دنیا کے اندر تم رہ رہے ہو اور تمہیں ضرور ضرور اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے۔ تو ایک طرف جہنم کا تذکرہ کیا گیا اور دوسری طرف جنت کا تذکرہ کیا گیا کہ تم خود دیکھو کیا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر جو یہ بات ارشاد فرمائی گئی کان علی ربک وعدا مسئولا، اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہ وعدہ اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے پورا کرنے کی دعا کی جائے، مسئولہ سوال کیا جانا، وعدا مسئولہ ایسا وعدہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا وعدہ ہے، اللہ نے تم سے جنت میں جانے کا تم سے وعدہ کیا ہے، لیکن جنت میں تم جنت دینے کا، لیکن یہ وعدہ اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے پورا کرنے کی دعا کی جائے، بار بار دعا کی جائے۔ اچھا، دوسرا اس کا ترجمہ یا دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ ایسا وعدہ ہے جو مانگنے پر یقیناً پورا کیا جائے گا، یعنی حتمی کے معنی میں، اس کو لازم کے معنی میں، کہ جیسے کہ مومنین کی دعا سکھائی گئی ہے ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک، کہ اے ہمارے پروردگار وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب اور ہمیں عطا فرما جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو یہاں پر یہ بھی اس کے معنی یعنی وعدن واجبن، یعنی کہ ایک لازم وعدہ، ایسا وعدہ جو بالکل پورا ہونا ہی ہے، حتمی وعدہ، لازمی وعدہ، یہ ہو کر رہے گا۔ یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔